بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل، ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت مسلمہ کی، آمین ثم آمین۔ تو کم سے کم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آیت الکرسی کی طاقت اور اس کے اہم راز کے بارے میں بات کریں گے۔ آیت الکرسی کی شان اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں جانیں گے۔ اس آیت کی عظمت کیا ہے اور اس عظیم آیت کے کیا فضائل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، اور آیت الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ آج کی ویڈیو میں ہی جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی قیمتی ہے، تو ویڈیو کو وداؤٹ اسکپنگ دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور ویڈیو کیسی لگی، اس ویڈیو کا فیڈ بیک بھی نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی خصوصیات کے باعث آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ کتاب الانعام یعنی قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ تو یہ سوال نبی پاک نے کئی بار دہرایا، تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے، یعنی جو بھی آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سوئے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا، یعنی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، لہٰذا کلام کیے بغیر، یعنی فرض نماز کے بعد بات کیے بغیر آیت الکرسی سلام پھیرتے ہی پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن حکیم کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اس آیت کا پڑھنا انسان کو رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ شیطان کو ابو ہریرہ نے خود یہ بات بتائی کہ جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، صبح تک تم پر اللہ کا ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا، اور صبح تک تمہارے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے، شیطان جھوٹا ہے، مگر اس نے یہ بات سچ کہی۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی دوسری سورت یعنی سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کی آیت نمبر 255 ہے، یعنی آیت نمبر 255۔ تو چلیں ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ یعنی اللہ وہ ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کی گرفت ادراک میں سے نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ کسی چیز کا وہ علم وہ خود ہی اسے دینا چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہوا ہے، جو کہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ کرسی ابن عباس کی روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، یعنی فٹ اسٹول۔ اس کی کرسی آسمان زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں بس اتنے ہی ہیں جیسے ایک چھوٹا سا رنگ، یعنی ایک چھوٹا سا چھلا جو ہم انگلی میں پہنتے ہیں۔ یعنی سارے آسمان اور زمینیں جن کی وسعتوں کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ جیسے بڑے میدان میں، بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، یعنی ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو جو دور سے نظر بھی نہ آئے، مطلب اتنی سی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان کی یہ نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلا نام ہے اللہ۔ اللہ کا یہ نام بہت بابرکت نام ہے، بہت پاورفل ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان اور عظمت والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو کتے کے بھونکنے کی یا گدھے کی ہینگنے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جب پاؤں سکون کر جائے تو باہر کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ رات کے وقت اپنی مخلوق کو جیسے چاہتا ہے منتشر کرتا ہے، اور اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا کرو، کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو۔ مثلا کہیں آپ نے کوئی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہے اور رات کو گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یا کوئی بھی چیز جس کو آپ محفوظ کرنا چاہیں، سب انسانوں سے یا جنات سے، تو اس پر آپ اللہ کا نام پڑھیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ تو قرآن کریم میں اللہ کا جو نام ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو آیت الکرسی میں سب سے پہلے آیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے نام کی برکت ہے یہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نام جیسے کہ بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو۔ اسی طرح آپ رات میں اللہ کا نام لے کر سویا کریں، جیسے کہ آیت الکرسی کے بارے میں بتایا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں تو صبح تک آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔
تو اپنے گھر پر بھی آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں، اپنے گھر کے دروازوں پر، اپنے گھر کی چھتوں پر، اپنے کمروں پر، اپنی چیزوں پر، کہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو، یعنی برتن ڈانپ دیا کرو، برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو۔ اسی طرح جنوں کی آنکھوں اور انسان کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ بات ٹاپک سے ہٹ رہی ہے، مگر یہ بتانا ضروری ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کپڑے بدلتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمیں دیکھے نہیں، تو اسی طریقے سے جنات بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کپڑے بدلیں یا کپڑے اتاریں تو بسم اللہ پڑھ لیں، یعنی کپڑے اتارنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو آپ ایک طرح سے محفوظ ہو جائیں گے۔ شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، جنات آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، یعنی آپ کے اور جنات کے بیچ میں ایک شیلڈ ہوگی، ایک پردہ ہوگا۔ اور جو شخص ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو وہ حقیقت میں شیطان کا ساتھی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، تو میرا رزق کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ تو کچھ بھی اگر ہم کھاتے ہیں جس پر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو وہ ایک طرح سے ہمیں نہیں بلکہ ابلیس کو فائدہ دیتا ہے۔ تو گویا یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے آیت الکرسی کے فضائل بھی ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمیں کہا گیا، بتایا گیا کہ ان سے پہلے ہم آیت الکرسی پڑھ لیں، جیسے فرض نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے۔ تو گویا ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی صفات بیان کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ جس چیز میں ہم اس کا نام لے کر شروعات کریں گے یا جس کام میں ہم اس کا نام لے کر شروع کریں گے تو اس کام میں آسمان سے برکتیں، رحمتیں اتریں گی۔ تو اللہ جس کا میں نے پورا مطلب بتا دیا کہ اللہ کے نام میں کیا برکت ہے، اللہ کے نام کی کیا طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اور لا الہ الا ہو افضل ترین ذکر ہے، یعنی اللہ، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ آگے ہم کہتے ہیں لا الہ الا ہو، تو یہ افضل ترین ذکر ہے، یعنی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو۔ آپ کی جتنی بھی بلڈنگز ہیں پوری دنیا کی، پورا شہر، پورا پہاڑ، یہ جو مرگلا کی پہاڑیاں ہیں، یہ ساری دنیا کے جتنے پہاڑی سلسلے ہیں اور جتنے سمندر ہیں، جو کچھ بھی ہے، اور پھر آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب کچھ، ان کو اکٹھا کر، ان سب کو اٹھا کر اگر اسکیل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے حصے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ مطلب یہ اتنا بھاری ہے، یہ اتنا افضل ترین ذکر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی انسان جہنم سے بچ سکتا ہے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جس نے بہت بڑے بڑے کام کیے، دنیا میں بہت کچھ اس نے کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا، تو اس کے وہ سارے عمل برباد۔ اس کے برعکس ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس نے کوئی بڑے کام نہیں کیے، اس کو موقع ہی نہیں ملا، اس کی اتنی وسعت ہی نہیں تھی، اللہ نے اسے اتنا نہیں دیا، تو اس کلمے کی برکت سے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو اسی کلمے کی برکت سے وہ اس سے باہر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے الحی القیوم، یہ بھی بہت زبردست صفات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ جس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر جب حالات بہت تنگ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اسماء کو پکار کر دعا کی تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، کہ اے آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں ضرورت کی چیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کی دعا کی؟ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا جائے تو وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔
تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو یہ تینوں نام اپنے ریمائنڈر میں لکھ لیجئے۔ جب بھی آپ چاہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اپنی دعا کے وقت اس کلمے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ تو اس طریقے سے ہر وقت پہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ تو آیت الکرسی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اور جب بھی ہم گھر سے باہر نکلے تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر، تو اگر ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری آفات و بلیات اور بہت ساری ناگہانی آفات سے، ناگہانی اموات سے، ناگہانی حادثات سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 چیزیں پڑھ لینے سے انسان پوری رات اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ فرشتے خود اس انسان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ تو یہ ہے آیت الکرسی کے فضائل، آیت الکرسی کے راز۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔